حسین، شان حسین، کرامات حسین، عظمت حسین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی وہ ہستی ہے نہ وہ کسی تعریف کی محتاج ہے، نہ ہی آپ کی ہستی کسی کی نام کی محتاج ہے کہ کوئی آدمی حضرت امام حسین کا نام لے تو پھر حسین کی عظمت ہے۔ حسین وہ حسین ہے جس کی عظمت اور شان کو خدا بھی بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ بھی بیان کر رہا ہے۔ حسین اس کو کہا جاتا ہے کہ جس حسین پر خود خدا کو بھی ناز ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی ناز ہے۔ حسین اس کا نام ہے جس کے اوپر اسلام کو بھی ناز ہے، قرآن کو بھی ناز ہے۔ حسین وہ حسین ہے جس نے نہ قرآن کو چھوڑا کہ قرآن نے حسین کو نہیں چھوڑا۔ حسین کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کا تعلق حسین کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں کا رشتہ بہت اہم ہے۔ قرآن کا تعلق حضور کی اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن اہل بیت کو جدا نہیں، اہل بیت قرآن کو جدا نہیں۔ اہل بیت قرآن کو جدا نہیں کہ قرآن اہل بیت کو جدا نہیں۔ اہل بیت قرآن نال ایسا تعلق ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اپنا سر نیزے پہ چڑھا کر حضور کے کلمہ پڑھنے والے کو یہ درس دے دیا، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، حسین وہ حسین ہے جس کا تھر تو میدان کربلا میں ہو، سر نیزے کی نوک پہ ہو، پھر بھی وہ حسین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، حضور کے کلمہ پڑھنے والے کو یہی درس دیتا جا رہا ہے۔ وہ حسین، آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں، کیونکہ حسین وہ حسین ہے، زبان تو حسین کی ہے تو لعاب شریف نبی کا ہے۔ یہ منہ مبارک اتنا عظیم منہ مبارک ہے کہ جس میں کائنات کے نبی، تمام نبیوں کے نبی کے، اللہ کے پیارے محبوب، اللہ کے پیارے رسول، میرے اور آپ کے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف حضرت امام حسین کے جب منہ میں ڈالا، سبحان اللہ، اس کا اثر یہ ہوا کہ حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ کر بھی لوگوں کو بتا رہا ہے کہ حسین کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کا تعلق حسین کے ساتھ ہے۔ وہ حسین، اللہ اکبر۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، مدینہ شریف سے لے کر جس راستے بھی
یہ اہل بیت کا قافلہ، یہ نورانی قافلہ، عظمت و رفعت و شانوں والا قافلہ جہاں سے بھی گزرتا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کرتا گیا، لوگوں کو کلمہ پڑھاتا گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ دین کی تبلیغ کی ہے، وہ دین کی تبلیغ کی ہے، یہ تا قیامت لوگوں کو یہ سبق دیا ہے، یہ بتایا ہے لوگوں منبر پہ بیٹھ کے تبلیغ کرنا آسان ہے، مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کے تبلیغ کرنا آسان ہے، گلیوں میں تبلیغ کرنا آسان ہے، محلوں میں تبلیغ کرنا آسان ہے، مدرسوں میں تبلیغ کرنا آسان ہے، مدرسے میں تبلیغ کرنا آسان ہے۔ آپ جہاں بھی تبلیغ کریں آپ کے لیے آسان ہوگی۔ حضرت حسین نے وہ تبلیغ کی ہے، کہا لوگوں کائنات میں تمہیں کوئی نہیں ملے گا جس کا تھر تو سر سے جدا ہو، تھر میدان کربلا میں ہو، سر نیزے کی نیب میں ہو، پھر بھی قرآن پڑھتا جا رہا ہو، نانے کے دین کی اگر تمہیں کوئی نظر آئے گا تو وہ امام حسین ہی نظر آئے گا۔ اگر کائنات میں اگر کوئی شہزادہ تمہیں ملے گا تو وہ حضرت امام حسین ہی ملے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جس کو میرے نبی نے اپنا بیٹا کہا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے اپنا بیٹا کہا۔ جہاں سے بھی حسین گزرتا گیا، جہاں سے بھی حسین گزرتا گیا اور غیر مسلموں کو کلمہ پڑھاتا گیا، اپنے نانے کے دین کا ڈانکا بجاتا گیا، اور ایسا ڈانکا بجایا، ایسا بجایا کہ تا قیامت مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں، کائنات کے ذرے ذرے پر جہاں بھی کوئی اگر بات کرے گا وہ تا قیامت حسین حسین کرتا رہے گا۔ حسین وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے نانے کے دین کو عظمت و شانوں کے ساتھ آپ کے دین کی تبلیغ کی ہے، لوگوں کو بتایا لوگوں تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، اگر پرواہ کرنا تو یا قرآن کی یا اسلام کی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، یہ 10 محرم الحرام کے بعد جب یہ قافلہ چلتا ہوا یزید کی دربار کی طرف جا رہا تھا، لوگ لے جا رہے تھے، اور آپ کا قافلہ چلتا چلتا جب دمشق کے قریب پہنچا تو اسے بیان کر رہے ہیں ابو سعید دمشقی۔ آپ کہتے ہیں کہ جب ہم قریب پہنچے، دمشق کے قریب پہنچے تو وہاں کچھ لوگ جمع ہو رہے تھے، اور اس لیے جمع ہو رہے تھے کہ ہم خون خرابہ کریں گے، جو سرم کو لے جا رہے ہیں ہم ان کو پکڑیں گے، ماریں گے۔ اور ایسے ہوئے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں کہیں پناہ لینی چاہیے، اب ہمیں کہیں سے چھپنا چاہیے، اور دیکھتے کیا ہے تو وہاں سامنے ایک راہب ہے، عیسائی راہب ہے، اور اس کا وہاں گھر ہے، اور وہ اپنی چھت کے اوپر کھڑا ہے، اور جا کے جب وہاں وہ قافلہ جا کے دروازے پہ دستخط دیتا ہے تو وہ چھت سے نیچے آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے بھی تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، کدھر سے آئے ہو، کدھر سے جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم یزید کا لشکر ہے، یزید کے سپاہی ہیں، ہم اس کے حکم سے، ایک یزید کا باغی تھا الیاذ باللہ من ذالک، جو انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا، کہا یہ یزید کا باغی تھا، ہم نے انہیں قتل کیا ہے اور ان کے ساتھیوں کا بھی سر
تن سے جدا کر کے یہ سر ان کے ہیں اور ان کے ہم گھر والوں کو بھی قید کر کے لائے ہیں. ابے ہم یہاں کچھ خطرہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں پکڑنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ہمیں مارنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ہم اسے پکڑ کر ماریں گے, اب ہمیں ایک رات کے لیے پناہ چاہیے تاکہ ہم چھپ جائیں اور ان سے بچ جائیں. اب اس نے راہب عیسائی نے کہا کہ میرے گھر میں اتنے لشکر کی چھپنے کی جگہ نہیں ہے, آپ اس طرح کرو کہ یہ جو سر ہیں یہ سر مجھے دے دو اور جو یہ خواتین ہیں ان کو بھی اندر بھیج دو, میں ان کے بھی انتظام کر دیتا ہوں, ان کی میں حفاظت کروں گا. آپ اس چاروں طرف یہاں پہ دائیں بائیں چلے جائیں اور وہاں پہ آپ رات بسر کریں اس ہوشیاری کے ساتھ, اور جب صبح ہوگی تو آ جانا, مجھ سے یہ اپنے سر لے لینا اور پھر تم قافلہ آگے روانہ ہو جانا. اب انہوں نے یزیدیوں کے شپاہی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو انہوں نے پکڑا اور اندر لے جا کر ایک صندوق میں رکھا, صندوق کو تالا لگایا, صندوق کو تالا لگا کر اسے ایک محفوظ کمرے میں بند کر دیا. جب بند کیا تو اس کمرے کو بھی تالا لگایا اور کہا کہ ساری رات اس کا پہرا دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, صبح ہم آپ سے اپنی امانت لے لیں گے. اس راہب عیسائی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو پکڑ کر ایک صندوق میں رکھا اور پھر اس صندوق کو ایک کمرے میں رکھا, پھر اس کمرے کو تالا لگایا اور لاٹھی لے کر اس کمرے کے آس پاس ساری رات چکر کاٹنے لگا اور پہرا دینے لگا, کہیں سے ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کا غلبہ ہو جائے, وہ لوگ ادھر سے اندر نہ آ جائیں اور آ کے یہ سر نہ چھین لے اور یا کوئی خون خرابہ نہ کرے. اب وہ جو یزید کے سپاہی تھے, یزیدی جو تھے, وہ تو دائیں بائیں چلے گئے. اب راہب کے گھر میں جب اس نے سر کو لایا, لا کے صندوق جو تھا جہاں پہ رکھا, اب راہب عیسائی ساری رات اس کمرے کے چکر کاٹ رہا ہے, اس پہ پہرا دے رہا ہے. تو دیکھتا کیا ہے کہ جب رات کا ٹائم ہوتا ہے نا تو اس رات میں اس کا گھر سارا نور سے بھر جاتا ہے. جہاں پہ وہ کمرہ ہے جہاں حسین کا سر رکھا ہوا ہے, اور اس کمرے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں سر مبارک ہے وہاں سے نور ہی نور نکلتا ہے. وہ راہب عیسائی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کمرے سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان کی طرف جاتا ہے, آسمان کی طرف سے ایک نور آتا ہے جو اس کمرے میں داخل ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے یہ عجیب منظر دیکھا, جب عجیب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں بہت پریشان ہوا. میں دیکھ رہا تھا, کہتا ہے کہ میں دیکھتا دیکھتا کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک الماری اتری ہے, آسمان سے ایک الماری ہے جسے کچھ لوگوں نے اٹھا رکھا ہے, اور جب میں اسے دیکھ رہا ہوں تو ایک آواز ندا آتی ہے. آواز کیا ہے؟ آواز دینے والا آواز دیتا ہے خبردار خبردار, راستہ چھوڑ دو, راستہ چھوڑ دو, راستہ چھوڑ دو. تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہے. تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہے. راہب کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا تو آواز آئی, پھر ایک خاتون آئی ہے اور اس الماری سے نیچے اتری اور آ کر اس نے جا کے کمرے کے پاس کھڑی ہو گئی. پھر آواز آئی کہ ایک ندا دینے والے نے آواز دی خبردار خبردار, راستہ چھوڑ دو, راستہ چھوڑ دو, راستہ چھوڑ دو. کہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں. حضرت آسیہ تشریف لا رہی ہیں, حضرت مریم تشریف لا رہی ہیں. وہ راہب عیسائی کہتا ہے
کہ میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا. پھر ندا آئی, میں نے پھر آواز سنی کہ خبردار راستہ چھوڑ دو راستہ چھوڑ دو. کہ حضرت ام کلثوم تشریف لا رہی ہیں, حضرت ام کلثوم تشریف لا رہی ہیں. راہب کہتا ہے میں دیکھتا رہا اور اسی طرح الماری, پہلے ایک الماری آسمان سے اتری, پھر دوسری, پھر تیسری, آوازیں آتی رہی اور راستہ خالی کروانے کو کہتے رہے اور میں سنتا رہا, میں دیکھتا رہا. کہتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک الماری جو آسمان سے اتری ہے اس میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آواز آئی کہ راستہ چھوڑ دو, پیچھے ہٹ جاؤ, اس میں آنے والی کون ہے؟ سیدہ اور خدیجہ الکبریٰ ہے, وہ تشریف لا رہی ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ خواتین آئی ہیں, اس نے آ کر اندر چلی گئی, جا کے تالا کھولا, کمرے کا تالا کھولا, کھولنے کے بعد پھر صندوق کو نکالا, پھر صندوق کا تالا کھولا. کہتے ہیں کھولنے کے بعد پھر اس سر کو اس نے اٹھایا, اٹھا کے پھر اس کی پیشانی کو چوما, پھر اس کے رخسار کو چوما, اس کے لبوں کو چوما, چوم کر پھر اس کی زلفوں کو چوما, چوم کر وہ ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. اب وہ رو رہی ہے اور راہب عیسائی کہتا ہے کہ مجھے جب میں دیکھ رہا تھا تو پھر آواز آئی خبردار 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 راستہ چھوڑ دو, خبردار راستہ چھوڑ دو, خبردار راستہ چھوڑ دو, خبردار راستہ چھوڑ دو, خاتون جنت تشریف لا رہی ہے, خاتون جنت تشریف لا رہی ہے. راہب کہتا ہے میں دیکھنے لگا تو پھر ندا کرنے والے نے آواز دی, ارے راہب تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی آنکھوں کو نیچا کرو, اس الماری سے وہ ہٹاؤ جس روشندان سے وہ دیکھ رہا تھا, جس روشندان سے وہ دیکھ رہا تھا, جس الماری سے وہ دیکھ رہا تھا. کہتا ہے پھر ندا آئی خبردار اپنی آنکھیں نیچی کرو, خبردار اپنی آنکھوں کو جھکا لو, خبردار الماری سے منہ کو ہٹا لو. راہب کہتا ہے جب میرے کانوں میں آواز آئی میں سوچنے لگا پہلے بی بی آئی تو یہ آواز نہیں تھی, اب آواز آئی ہے تو پھر آواز آئی تمہیں پتہ نہیں کہ آپ اس الماری میں خاتون جنت تشریف لا رہی ہے. راہب کہتا ہے میں جب یہ آواز سنی کہ آنکھوں کو نیچا کرو, کہتا ہے کہ میں بے ہوش ہو گیا, میں بے ہوش ہو گیا, بے ہوش ہو کے میں گرا, میری ہوش گم ہو گئی, مجھے نہیں پتا پھر کیا ہوا. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا سر مبارک جدو راہب عیسائی کہندا کہ میں جدو کمرے دے اندر رکھیا, توجہ کرو کمرے دے اندر رکھیا, راہب عیسائی کہندا جدو کمرے دے اندر رکھ کے تالا لگایا, تالا کمرے نو بھی تالا, صندوق نو بھی تالا. کہندا کہ میں جدو کمرے دے اندر رکھ کے رات دا ٹائم ہے, میں رات نو پارا پیا تے نہ ویکھنا کی ماں, میں کی پیا ویکھنا کہ آسمان تو ایک نور آیا ہے جڑا کمرے دے اندر داخل ہویا ہے, ایک کمرے تو نور نکلا جڑا آسمان والے جا رہا ہے. راہب عیسائی کہندا کہ میں ویکھ رہا ماں, ویکھدا کیاں, پھر آواز آئی ہے, میں ویکھیا ایک ندا آئی خبردار خبردار راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو, خبردار. حضرت حوا سلام اللہ علیہ تشریف لائے آئیے, اس کے بعد پھر آواز آئی خبردار راستہ چھوڑو. حضرت آسیہ تے مریم تشریف لائیے. آپ کہتا ہے راہب عیسائی کے اندر میں ویکھتا رہا, اسی طرح خواتین آندی رہی, مقدس خواتین آندی رہی, انہوں نے آ کے جدو زیارتاں کر دیا رہی, میں ویکھتا رہا. آخر ویلے پھر ایک آواز آئی خبردار اپنی نظرہ چکاؤ, اپنی نظرہ نیچیاں کرو, کیونکہ خاتون جنت ہے, یہ
واسطے قیامت والے دن بھی اعلان ہوئے گا، اے لوگو نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، مدانے کا جدو عرفان آخری مدان ہوئے گا، سارے لوگ جمع ہونگے، توجہ کرو 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا، اتے لوگاں دا بڑا مجمع ہوئے گا، لوگاں دا جوم ہوئے گا، کائنات دے اندر جننے بھی لوگ ہونگے سارے اٹھے جمع ہونگے، پھر اس طرح ندا آئے گی، اور